أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الصافات کی یہ 30 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 83 سے اور یہ سلسلہ ختم ہوا آیت نمبر 113 پر. اور اس طرح ہم دیکھیں گے کہ تیسرا رکوع بھی اس سورت کا ختم ہونے جا رہا ہے. ان پوری 30 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید کے حق ہونے کا تذکرہ تاریخی اعتبار سے کیا اور اس پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہ قرار دیا جو رب العالمین کے دربار میں صف بستہ کھڑے ہوئے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور برائیوں کے واقع ہونے سے منع کرتے رہتے ہیں. یہ وہ فرشتوں کی صفت ہے جن کو جب انسان اپناتا ہے تو وہ فرشتوں سے قریب تر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھلے بندوں کے لیے جنت کی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اور جب ان صفات کا مخالف ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، انکار کرنے لگتا ہے، تو وہ جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بڑی ہولناکی کا نام ہے. اس کی ہولناکی کا
ابتدائی منظر یہ ہے کہ پہلی ضیافت کے لیے جو چیز ملے گی وہ زقوم، جو اتنا خطرناک پھل ہوتا ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ پیٹ میں پہنچ جائے مارے تیزابیت کے آنتیں گلنے لگتی ہے اور انسان پانی کے لیے پکارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب جہنمی اس تیزابیت سے، جلن سے، تکلیف سے بچنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جب اس کو وہ چلو میں بھر لیں گے تو اس پانی کی بھاپ سے ان کا چہرہ جلوس جائے گا اور کھال چہرے کی جلوس کی گر پڑے گی. جب پی لیں گے تو آتے کٹ کٹ کر باہر نکلیں گے. فرمایا کیا یہ برا نتیجہ اچھا ہے؟ کیا یہ جہنم کی سزائیں تمہارے لیے قابل ترجیح ہے، پسندیدہ ہے، یا پھر جنت اور جنت کی نعمتیں؟ اور یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے رسول اور ان کی بات ماننے والے مستحق ہوں گے. لہذا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت حق دی اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، کبھی بیزار نہیں ہوئے. مدت دراز گزر گئی لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، وڈرا نہیں ہوئے، نہیں چھوڑا انہوں نے کوششوں کو، مایوسی میں وہ مبتلا نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ تکلیف دہ عمل کیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو موقع دیا کہ وہ جو اللہ کے دربار میں سوال کرنا چاہتے ہوں کریں. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. تو اب ہاتھ اٹھایا حضرت نوح علیہ السلام نے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ واقعہ ہے تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو جو ضعیفی کے مرحلے کو پہنچ چکے تھے، کمبل میں لپیٹ کر اتنا مارا گیا کہ تاثر یہی مل رہا تھا، ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں. اس عالم میں چھوڑ کر جب وہ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے ہی افاقہ ہوا تو اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح اب وقت آ چکا ہے، آپ جو فیصلہ کرنا کریں. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، جس دعا میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار اب روئے زمین پر کسی کافر کو آپ زندہ نہ چھوڑیں، اگر ایک بھی زندہ رہ جائے گا تو پھر کافر ہی کو جنم دے گا، پھر یہ کافر پڑیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس ندا کو قبول فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان کی شکل میں آیا اور زمین پہ بسے ہوئے سارے کفار ختم ہو گئے. اور فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. نسل انسانی کا یہ قافلہ جو چلا تو بس حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے، نسل سے هُمُ الْبَاقِينَ، وہی باقی رہنے والے ہوئے. اور میں نے عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند نے تو انکار کیا، کفر کیا، جس کی وجہ سے کنعان ان کا نام تھا اور وہ عذاب کے شکار ہو گئے. باقی 3 ایمان والے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینے پر سوار تھے. ان میں سے ایک کا نام حام ہے، دوسرے کا سام ہے اور تیسرے کا یافس. حضرت حام سے جو نسلیں چلی وہ بلیکس ہوئے، عام طور پر جو سوڈان کے اور حبشی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ نسلیں حضرت حام کی مانی گئیں. اور حضرت سام سے جو نسل چلی، سامی نسلیں، وہ جو درمیانی رنگ کے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ سارے ایشینز اور یہ سارے عرب نسلیں یہ سیمیٹک نیشنز ہے، حضرت سام کی نسل ہے. اور حضرت یافس کے بارے میں کہا گیا کہ جو بالکل سفید ہوتے ہیں، یورپین، رومی، جاپانی، چائنیز،
ان کے جد امجد حضرت یافس کو مانا گیا. یہ ایک تاریخی تقسیم ہے جو نہ قرآن پاک میں وارد ہوئی نہ احادیث صحیحہ میں ہے، تو ان پر ایمان ضروری نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. یہ تذکرہ آتا ہے اور کچھ قرائن ایسے ہیں، کچھ دلائل ایسے ہیں جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جن کے ذریعے سے کہ اس بات میں تقویت ہے، یہ بات بے اصل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رہنے والا بنایا. اور پھر اتنا تو طے ہے کہ حضرت سام ہی کی نسل میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آنکھیں کھولی تو اس وقت شرک کا بول بالا تھا، شرک بہت پھیل چکا تھا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ابلیس کی دو بڑی تدبیریں ہیں، دو بڑی چالیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ ابن آدم کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ انسان کو اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے دو ترکیبیں آزماتا ہے، ایک شرک، دوسرے بے حیائی. چنانچہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس ابلیسی سازش کا یعنی شرک میں انسان کو وہ کیسے مبتلا کرتا ہے پورے سورۃ الانعام میں تذکرہ فرمایا، اور اس کے فوراً بعد سورۃ الاعراف میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فتنے بے حیائی کا تذکرہ فرمایا، فحاشیت کیسے پھیلتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. لہذا ابلیس نے دھیرے دھیرے حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی جو پھیلتی جا رہی تھی اور زمین کے بڑے رقبے پر آباد ہوتی چلی جا رہی تھی، ان کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کے شکار ہوتے چلے گئے اور شرک کا نظام پھیلتا چلا گیا، شرک کے دلدل میں لوگ پھنستے چلے گئے، اور اس کا مرکز بن گیا شمالی عراق کا وہ حصہ جس کو تاریخ میں کلدان کہتے ہیں. کلدان یہ بڑی ڈیولپ قسم کی حکومت تھی، نمرود اس کا سربراہ تھا، اور بابل نینوا اسی کے بڑے شہر تھے، اور اسی میں ایک اور نامی شہر تھا جس میں بڑا مندر تھا اور بڑی مذہبی اہمیت رکھتا تھا. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں بہت سے ایسے شہر ہیں جن کی مشرکانہ تہذیب کی نمائندگی سمجھی جاتی ہے، بڑی اہمیت ہے، بنارس کو ہے، تروپتی کو ہے، اسی ٹائپ کا یہ اور کا علاقہ تھا. اور اسی علاقے میں بتوں کے بنانے والے آزر کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، بڑا خوبصورت سا، حسین سا، اور وہ بیٹا پروان چڑھا تو عجیب فطرت سلیم لے کر کہ بتوں کی طرف وہ مائل ہی نہیں ہوتا تھا، اور مشرکانہ نظام پر وزرہ برابر مطمئن نہیں ہو پاتا تھا. عام روٹین سے جیسے بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں تھی. اس لڑکے میں ایک طموح، بلند نظری تھی، بلند ہمتی تھی. لہذا اس لڑکے کا عالم یہ ہوا کہ شروع ہی میں اس نے غور کرنا شروع کر دیا. فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح ہی کے مسلک پر ابراہیم تھے. شیعاتہ، شاع اصل عربی میں شاع یشیع، یہ ساتھ دینے کو کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں جنازے کے ساتھ جانے کے لیے بھی تشیع کا لفظ آیا ہے. اور ساتھ دینے والا، راستے میں چلنے والا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں آپ کا معاون ہے، آپ کا ہم مسلک ہے، آپ کا ہم مزاج ہے. لہذا جو ہم مزاج ہوتے ہیں، ہم مسلک ہوتے ہیں، معاونین ہوتے ہیں، ان کو پھر شیعی یا شیعان یہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، اور نوح ہی کے مسلک پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام ہی کے مزاج کے تھے، توحید کے علم بردار، عبادت گزار، اللہ کے مقرب بندے. لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں جب آنکھیں کھولی تو شرک پر بالکل مطمئن نہیں ہو سکے. ستاروں کی پوجا ہوتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کرتے تھے، اور یہ گزر چکا ہے کہ وہ ستارے سے مخاطب ہو کر کہتے تھے تو پوجنے کے لائق ہے، تو کسی کا کام بنا سکتا ہے. وہ غروب ہوتا تو کہتے
غروب ہونے والوں کی کیا عبادت کی جائے. چاند سے مخاطب ہوتے چاند سے کہتے, سورج سے مخاطب ہوتے سورج سے کہتے اور کہتے انی لا احب العافلین, غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. میرا رب تو وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہو سکتا, ڈوب نہیں سکتا, کمزور نہیں پڑ سکتا. یہ بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مزاج تھا, جس کی وجہ سے لوگ ذرا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں حساس تھے. لیکن جو کہ بڑے خاندان کے لڑکے تھے اور مذہبی خاندان کے لڑکے تھے, لہذا کچھ بولنا بھی مشکل تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ نفسیات لوگوں کی ذہن میں رکھیے کہ کسی مذہبی خاندان کا, بڑے خاندان کا جب لڑکا ہوتا ہے اور وہ گندگی مچاتا ہے, غلط بات کرتا ہے, تو لوگ ٹوکتے نہیں اور رعایت میں رہتے ہیں. یہ مشرکانہ ذہنیت ہے, اور یہ مشرکانہ ذہنیت ہم ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے خاندان کا لڑکا ہے لیکن اپنے بتوں کو گالی دے رہا ہے, پھر بھی اپنے مذہب پر ہے. لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ روز اول سے فرما بردار ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے, اطاعت گزار ہونا چاہیے, تربیت کر کے ان کو بھلائیوں کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا باغی تھے مشرکانہ نظام سے, لیکن اس کو وہ قبول کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بڑے خاندان کا لڑکا ہے, اس کو ہم کیسے کچھ کہہ سکتے. یہاں تک کہ ایک مرحلہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی, سجدہ کیا, دعا کی, اور وہ بھی کیسے؟ اذ جاء, وہ پہنچے, ربہ, اپنے پروردگار کے پاس, بقلب سلیم, سلامتی والے دل کے ساتھ. تین چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اس وقت بالکل پاک تھا, صاف ستھرا. نمبر ایک, کوئی شرک کا شائبہ اس دل میں نہیں تھا, محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حاضر ہوئے تھے. نمبر دو, ذرا برابر ریاکاری نہیں تھی, لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی عبادتیں انسان دکھاوے کے لیے کرنے لگتا ہے, ریاکاری کے لیے کرنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنی امت پر اس ریاکاری سے بہت ڈرتا ہوں. فرمایا یہ ریاکاری کا عالم یہ ہے, یہ دھیرے 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 دل میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے چونٹی کے چلنے کی آہٹ نہیں ہوتی, آواز نہیں ہوتی, شور نہیں ہوتا. مچھر بھی کچھ شور کرتا ہے گزرتے ہوئے, لیکن چونٹی بہت خاموشی کے ساتھ گزر جاتی ہے. تو فرمایا کہ دبی بھی نملہ, جیسے چونٹی بالکل خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے, اسی طرح فرمایا ریاکاری بندوں کے دل میں داخل ہو جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے, اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے اعمال پر نگاہ رکھو, ریاکاری کو قریب نہ آنے دو, اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کرو, اللہ کے لیے معاملات کرو. صحابہ کا عالم یہ تھا, وہ پوری دنیا داری اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے. دھیرے دھیرے حالات بدلے, ہمارا زمانہ آیا تو ہم دینداری بھی دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے کم ہی کرتے ہیں. اس کے لیے ایک لطیفہ سنایا گیا کہ ایک صاحب کو مسجد کی کمیٹی کا صدر چنا گیا تو وہ شرعی لباس انہوں نے اختیار کر لیا, شرعی چہرہ انہوں نے اختیار کر لیا, ہر طرح سے شرعی. اس کے بعد پھر 3 سال بعد الیکشن ہوئے, ان کو کمیٹی کے صدارت سے ہٹا دیا گیا, تو پھر اس کے بعد سے وہ پرانی شکل میں لوٹ آئے. تو معلوم یہ ہوا بندوں کو دکھانے کے لیے وہ کر رہے تھے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قلب سلیم کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضر ہوئے, تو اس سے دوسری مراد یہ بھی ہے, اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ حنیفاً کا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کٹ کر مولا کا ہو جانے والا, اس صفت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے. تیسری چیز بڑی خطرناک, یہ بھی دھیرے دھیرے ہمارے اعمال میں داخل ہو جاتی ہے اور ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے. وہ کیا؟ دینداری کا غرور, کبر, تکبر. اور یاد رکھیے غرور کی جتنی قسمیں ہیں, حکومت کا غرور ہوتا ہے, دولت کا نشہ ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے, حسن و جمال کا غرور, نشہ ہوتا ہے. ان سارے غروروں میں جو سب سے خطرناک ہے وہ دینداری کا غرور, پوری انسانی دینداری کو ختم کر دیتا ہے. اور آپ نے کبھی سنا ہوگا
قرآن مجید کی تفسیر میں بھی گزر چکا ہے، بلعام ابن باعور بڑی عبادتیں کرتا تھا لیکن عبادتوں پر اس کو غرہ تھا، تو عالم یہ ہوا کہ اس کی موت جو ہے وہ شرک اور کفر پر ہوئی۔ یہ ہے دینداری کا غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ بندگی، کتنی بندگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کتنی بندگی تھی کہ پوری قربانیوں کے بعد لسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی آپ بنا لیجیے۔ سارے امتحانات پاس کرنے کے بعد جب حرم شریف کی تعمیر کی اور کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں فرمایا الحمدللہ میں اس کا مستحق تھا اور میں ہی اس کا اہل تھا اور میں نے یہ کام کر ڈالا، نہیں، کیا فرمایا پروردگار میں پوری عز و انکساری کے ساتھ تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تو قبول کر لے تو خوبی ہے، قسمت ہے، یہ ہے تو قبول، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار قبول کر لیجیے آپ، ایک کوشش تھی میں نے کر لی۔ یہ بندگی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں اور ان کے دل گھبراتے رہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس سے گناہ مراد ہے کہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور دل گھبراتے رہتے ہیں؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، صدیق کی بیٹی نماز پڑھتے رہتے ہیں دل گھبراتے رہتے ہیں، خیرات دیتے رہتے ہیں دل گھبراتے رہتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، دل گھبراتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولا اس کو قبول بھی کرے کہ نہ کرے۔ یہ کیفیت بندگی کی ہونی چاہیے، جب دل سے نخوت، غرور، تکبر نکل جائے، بندگی آ جائے تو وہ قلب سلیم ہے۔ لہذا اس حضوری کے ساتھ، اس بندگی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب رسالت اور منصب نبوت عطا فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پیش کرو۔ اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا اور وہی کیا جو بار بار آپ کے سامنے بات آتی رہتی ہے، اپنے گھر سے آغاز کیا۔ اس قال لأبیہ، کہا اپنے والد سے، وقومہ، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، ذرا تم غور تو کرو۔ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کو چاہتے ہو، جھوٹے خداؤں کو مانتے ہو، اور وہ بھی ایسے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا اب بڑے خاندان کا لڑکا ہے، لہذا اب ان کو کہاں کہا جا سکتا ہے خاموش رہو۔ اور یاد رکھیے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شرک کے ساتھ بے حسی ہوتی ہے، شرک کے ساتھ بے حسی ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، وہ اپنا امریکہ کا تجربہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی عیسائی یا عام زبان میں آپ کہہ لیجیے گورا، وہ مسجد آنا شروع کر دیا اور مسلم صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا تو انہوں نے بتایا کہ 5ویں 6ٹھی صحبت کافی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ لیکن آپ ہمارے ملک میں مشاہدہ کرتے ہیں نا، 500 سال کوشش کیجیے دماغ نہیں بدلتا، کانوں پہ ڈھٹے لگائے رہتے ہیں، کیونکہ شرک کے ساتھ عجیب و غریب بات یہ ہے، نفسیات ہے شرک کی کہ بے حسی بہت ہوتی ہے، حس نہیں ہوتی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تمہارے خدا جھوٹے ہیں، یہ بت تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ان کے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے، بے حسی کے ساتھ مذاق سمجھتے ہوئے، دل لگی سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما ظنکم برب العالمین، سارے عالموں کا جو رب ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، اگر تم یہ کرو گے تو پھر اس کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، وہ تم کو تباہ کر دے گا۔ ذرا غور کرو، توبہ کرو۔ سمجھاتے سمجھاتے ایک وقت آیا کہ سالانہ جشن کا وقت آ گیا، میلہ لگ رہا تھا، بستی کے باہر میدان میں سب جمع ہو رہے تھے، ناچ گانا ہونے والا تھا اور بتوں کے لیے بھیٹ اور نذرانے چڑھنے والے تھے، ساری وہ چیزیں ہونے والی تھی جو ہم ہندوستانیوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزمرہ کے تماشے ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چیف گیسٹ ہیں، آپ بھی تشریف لے چلیں، اہمیت ہے بڑے خاندان کے۔ تو نظرۃ فی النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا، ایک متفکرانہ انداز میں غور کرتے ہوئے
جب غور کرتے ہوئے انسان بہت گہرے احساس کے ساتھ بات کرتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے. میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں, ذرا تفسیری بحثیں چھڑ گئی. فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ کیا نجوم اور ستاروں کے اثرات کا یقین رکھتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا سوچئے یہ پتھر, مٹی اور راک کے ٹکڑے ہیں, ان کے کیا تاثیر ہوگی؟ ان کی کوئی تاثیر نہیں. اسلام سراسر انکار کرتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز 1500 سال پہلے اعلان کر دی تھی اور فرما دیا تھا یہ اللہ کی ادنا مخلوق ہے, اور ان کے سلسلے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ یہ مؤثر ہو سکتے ہیں, اثر کرتے ہیں, اور نحوست اور سعادت مندی کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور جو ان سے نحوست اور سعادت مندی کی باتیں کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے, میرا نافرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایتیں دے دی تھی. آج سائنس نے ان ستاروں پر جب پابند ڈال دی تو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی کہ یہ بالکل بے جان قسم کی مخلوق ہے. ان کے اندر کسی قسم کی تاثیر کی کوئی صلاحیت نہیں. ایک فزیکل تاثیر ہے, وہ ہو سکتی. سورج نکلتا ہے تو گرمی, فزیکل تاثیر. چاند جب پورے آفتاب کے ساتھ چمکتا ہے, 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر میں مد و جزر آتا ہے, موجیں تھوڑی اچھلتی ہیں. تو یہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ فزیکل چیزیں ہیں. جیسے آپ کسی کو پتھر پھینک کے ماریں گے چوٹ آئے گی, فزیکل چیزیں. لیکن وہ چیزیں جو عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے, کسی کو سعادت مند بنا دینا, کسی کو منحوس بنا دینا, نعوذ باللہ, اسلام اس سے بری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے وہ ابو القاسم کا نافرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے. لہذا ہمارے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ میگزینز میں اور آج کل انٹرنیٹ پر اور روزناموں میں جو ستاروں کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کون سا ہفتہ کس کا ہے, نوسط کا ہے, سعادت کا ہے, اس کو پڑھنا بھی نہیں. وہ عقیدے کو خراب کرنے کے لیے چیزیں ہیں. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا کارساز بس ایک ہی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی. وہ ہے جو خوش قسمت بناتا ہے, وہ ہے جو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کرتے تھے. آپ روایت اٹھا کر دیکھ لیں, تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آسمان کی جانب دیکھتے اور پڑھتے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کل کائنات کا مالک مولا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اسی انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ چھوٹی سی کائنات پروردگار کی مخلوق ہے, کہاں جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے تم جا رہے ہو, تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. لوگوں نے کہا چلیے ضرور چلیے, بڑا اچھا میلہ ہوتا ہے, بڑا اچھا تماشا ہوتا ہے. فقال انی سقیم, تو کہا میں تھوڑا سا اس وقت پسماندگی مزاج میں محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے سقیم کا لفظ ہے, مریض کا لفظ نہیں ہے. مریض کے معنی بیمار کے ہوتے ہیں, اور سقیم سقم کہتے ہیں کسی علالت کو, کسی کمزوری کو, اور ڈپریشن ہو جائے, نزلہ ہو جائے, تھکن زیادہ ہو, ساری چیزوں میں لفظ سقیم استعمال کیا جاتا ہے. سقم کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مرض کے نہیں ہوتے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, اور سے مسائل کھڑے ہو گئے یہاں پر تفسیر کے, اور بہت سی چیزیں سوالات کھڑے کیے, مفسرین نے جواب دینے کی کوشش کی. ہو سکتا ہوا یہ باتیں آپ کے سامنے بھی آئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے, پھر بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ بیمار کہا, جھوٹ کہا, نہیں کہا. یہ ساری بحثیں یہ یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بخاری شریف کی ایک روایت ہے, مسلم شریف کی ایک روایت ہے, سیاستہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یکتب ابراہیم قط الا ثلاث, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایسی بات کی جس میں کچھ توریہ ہوگا. یعنی ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ بات کرنے کے عادی تھے, 2 مفہوم والی کوئی بات نہیں کرتے تھے, راست گفتگو کرتے تھے. لیکن 3 موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کی جس میں ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے تھے. اور اس میں ایک موقع یہی تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ سقیم استعمال کیا، طبیعت میں تھوڑی پسماندگی ہے، تھوڑی سی کمزوری سی ہے، میں نہیں آنا چاہتا ہوں. سمجھنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مریض سمجھا، اور جو ذہین تھا وہ سمجھ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بیزار تھے، بیزارگی کا اظہار کر رہے تھے. یہ ایک قسم سے توریے کی بات ہوتی ہے کہ ایک سے زائد مفہوم لیا جائے، سامنے والا ذرا غلط فہمی میں پڑ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگوں نے پکڑ لیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون ہے؟ اب آپ یہ کہیں کہ صدیقیت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر یہ کہیں کہ یہ وہی محمد ہے جو مکے سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے تاکہ دونوں کو گرفتار کر لیا جائے، تو یہ تو نادانی ہے، آپ برا نہ مانے تو میں کہوں بیوقوفی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، وہ ہادین یہدینی، وہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں. بات غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں کہ نہیں، راستہ بتانے والے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہادین یہدینی، مجھے راستہ بتا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لے رہے ہیں کہ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں. یہ بیوقوف سمجھ رہے تھے مشرکین کہ یہ کوئی گائیڈ ہے جو راستہ بتا رہا ہے، ہٹ گئے، چلے گئے، قصہ ختم ہو گیا. انگریزوں کا دورہ تھا اور مولانا جعفر تھے انصاری، بزرگ تھے جو بہت بغاوت کر رہے تھے، انگریزوں سے لڑ رہے تھے. ان کو گرفتاری کا وارنٹ ایشو کیا گیا، اور اس زمانے کی آج کی جیلیں، ہم پہ یہ مصیبت آتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا، جس کو چھوڑ دیا جاتا تھا جیل میں سڑا دیا جاتا تھا. اب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس والے وارنٹ لیے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم شیخ جعفر کو جانتے ہو؟ اب وہ اگر کہتے نہیں جانتا ہوں تو جھوٹ ہوتا، لہٰذا وہ ایسا وارنٹ وغیرہ دیکھتے ہوئے ادھر سے ادھر آ گئے. کہا وہ ابھی تو ادھر تھے، کچھ دیر پہلے ادھر تھے، اب وہ لوگ بھاگے ادھر کہ ادھر ہی کہیں ہوں گے. شیخ اپنے بچنے کا انتظام انہوں نے کر لیا، آپ اس کو جھوٹ کہیں گے؟ کوئی بھی اس کو جھوٹ کہہ سکتا. تو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدیقہ قرار دیا. صدیقہ، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب جھوٹ کی نسبت نہیں ہو سکتی. ایسا جملہ کہا جس سے سامنے والا دوسرا مفہوم لے لے. اور پھر ایسے ہی ایک دوسرا مرحلہ آیا تھا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زیادتی کرنا چاہ رہا تھا، دست درازی کرنا چاہ رہا تھا حضرت سارہ پر. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، اور اس کے معنی یہ کہ میری دینی بہن ہے، کوئی حرج نہیں. وہ لے کے آگے چلے گئے. کیا کوئی یہ پوری حکومت یاد رکھیے مشرکانہ ہے اور 3 آدمی مسلمان ہیں، تو کیا وہ یہ کہے ہاں ہاں میری بیوی ہے لے جاؤ پکڑ کے، نعوذ باللہ، ایسی بیوقوفی کرے گا؟ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاذہ اختی، یہ میری دینی بہن ہے. یہ حضرت ابراہیم نے مفہوم لیا. وہ یہ سمجھا یہ اپنی بہن کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بیویوں کو روک لیتا تھا، بہنوں کو چھوڑ دیتا تھا اس کا نظام. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے نکل گئے. تو اس کو جو حدیث میں لفظ آئے کہ لم یکتب ابراہیم قط ثلاث، کہ 3 ہی مرتبہ ابراہیم نے صحیح راست ڈائریکٹ بات نہیں کی، تو اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی گفتگو کی کہ سامنے والا غلط فہمی میں پڑ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، 3 میں ایک تو انی سقیم ہے، اور دوسرے بتوں کو جب توڑ دیا تھا تو پوچھا لوگوں نے کس نے بتوں کو توڑا، تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ بڑے سے پوچھو، اس کے ہاتھ میں کدال ہے. تو لازمی بات ہے جھوٹ نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں اسی سے پوچھ لو نا، اسی سے معلوم کر لو. یہ تھوڑی کہا میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم نے، بھائی اس کو خدا سمجھتے اس سے پوچھ لو. تو یہ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مفہوم والے زبانی جملے بھی استعمال نہیں کرتے تھے، مگر زندگی میں آپ نے 3 ہی بار کیا، اور تینوں بار دین کی حفاظت کے لیے کیا، ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا. یہ مقام ابراہیم ہے. فقال انی سقیم، میں تھوڑا سا کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور میں اپنی طبیعت صحیح نہیں محسوس کر رہا ہوں، ناساز محسوس کر رہا ہوں. اچھا ترجمہ ہے آپ یہ کریں کہ فقال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم، میں تھوڑا ناساز ہوں. ناسازی کے معنی سوٹیبل نہیں ہے، فی الحال جو کام کے لیے بلا رہے اس کے لیے میری طبیعت سوٹ نہیں کرتی.
فتولوا عنه مدبرین، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور پلٹ کے وہ چلے گئے، وہاں سے نکل گئے۔ اب جب چلے گئے سب میلے کے لیے، تو یاد رکھیے نبی و رسول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کرنے والے نہیں ہیں۔ قوم بڑی بے حس ہے، واز سن کر اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہے بات کتنی اہم ہے، سنی انسنی کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کیا۔ میں اس لیے ذرا زیادہ شرطیں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان مارے غصے کے جاتے جاتے گیٹ پہ حرکت کر کے نہ جائیں، ورنہ تو وہ جیل میں پھنس جائیں گے، والدین پریشان ہو جائیں گے۔ بتوں کو توڑنے کی اجازت اب نہیں ہے، آپ اپنے سے نہیں توڑ سکتے۔ کب توڑ سکتے ہیں؟ جب اسلامی حکومت ہو، یاد رکھیے۔ چور کا آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، آپ کو حق نہیں، کیوں؟ یہ انفرادی چیزیں نہیں ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر یہ ملک دارالاسلام بن جائے تو پھر اس ملک کا سربراہ غور کرے گا کہاں کہاں کی مشرکانہ تہذیب کو صاف کرنا ہے، کن چیزوں کو باقی رکھنا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر کسی مندر کو حکمران مناسب سمجھتے ہیں چھوڑ دیا جائے، وہ چھوڑ سکتے ہیں، شریعت اسلامی میں اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور کہیں یہ فیصلہ کیا جائے نہیں اس علاقے میں نہیں رہنا چاہیے، وہ ہٹا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جذبات میں آپ اسوہ ابراہیم اپنا لو کا کہہ کر جائیں گے تو یہ حکمت نہیں ہے، بلکہ یہ دین بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین وہ بہت حکمت پر مبنی ہے۔ اجتماعی مسائل اجتماعی ہوتے ہیں، انفرادی مسائل انفرادی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جانب اللہ اشارہ تھا، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ فراغ الی آلہتہم، تو متوجہ ہوئے ان کے خداؤں کی طرف، فقال، اور کہا اتنا کھانا سجا ہوا ہے، الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو تم؟ رنگ برنگے کھانے یہاں رکھے گئے ہیں، پھل ہے جو تمہارے چڑھاوے پہ چڑھائے گئے ہیں، اور یہ لڈو ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن کسی چیز کو کھاتے نہیں۔ مالکم لا تنطقون، اور کھانے کی دعوت دینے کے بعد کہا کہ کم سے کم جواب تو دو، کیا ہوا؟ مالکم لا تنطقون، نطق نہیں ہے، بول نہیں سکتے۔ جب بول نہیں سکتے تو تم کیا خدائی کرو گے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، تو متوجہ ہو گئے ان پر، پیٹتے ہوئے مارتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ سے جس میں کہ کلہاڑی تھی۔ فاقبلوا الیہ یزفون، توڑتے توڑتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں ترتیب سے خداؤں کو وہ سجاتے تھے، پہلے چھوٹا پھر بڑا بڑا بڑا۔ آپ بھی دیکھ لیجیے یہاں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہر سال 10 دن اسی طرح کا کچھ انداز تھا۔ لہذا توڑتے توڑتے جو سب سے بڑا بیٹھا ہوا تھا خیز آباد کا، اس کے گردن میں جا کے کلہاڑی لٹکا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور واپس چلے آئے تو یہ کھا پی کے آئے پورے میلے سے، رات میں تو بڑے سوتے رہے۔ اب صبح گئے اپنے خداؤں کو نہلانے دھلانے پوجا کرنے، تو دیکھا کہ وہاں تو گد بنی ہوئی ہے، ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا ایک ابراہیم ہی تو نوجوان ہیں جو ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہو نہ ہو انہوں نے کیا ہو۔ لہذا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب عقل ٹھکانے آئی، اب سنو، قال اتعبدون ما تنحتون، ان کی پوجا کرتے ہو جن کو ہاتھ سے بناتے ہو، ہاتھ سے تراشتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو، ان تراشیدہ بتوں کی اور اصنام کی تم پوجا کرتے ہو، جبکہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور اس نے تم کو عمل کرنے کی صلاحیت دی۔ اس نے صلاحیت نہیں دی شیروں کو، اس نے صلاحیت نہیں دی بندروں کو، اس نے صلاحیت نہیں دی بکروں کو، مویشیوں کو کہ وہ ہاتھ سے تراشے بت بنائیں۔ تمہارے اندر اس نے جب اتنی صلاحیت رکھی کہ تم ان ہاتھوں سے بلڈنگ بنا سکو، عمارتیں بنا سکو، تو تم جھوٹے خداؤں کو بناتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اندر عمل کی صلاحیت بھی اس نے پیدا کی، اور اس کو چھوڑ کر ان جھوٹے خداؤں کو تم پوجتے ہو۔ اب تو اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا کہ ہلچل مچ گئی، اور بہرحال اب ان کو اس بے حسی کے پردے سے باہر نکلنا پڑا، غور کرنا پڑا
لہذا غور کرتے کرتے یہ فیصلہ ہوا قالوا ابنوا له بنيانا، ایک ایسا چبوترا بناؤ، ایک ایسی عمارت بناؤ جس میں آگ لگایا جائے، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور ان کو اس آگ میں جھونک دیا جائے، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور ہم نے ان کو ناکام کر دیا، شرمندہ کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آگ کو حکم کیا یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اس کا دوسرا جزء اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھیگا نہیں کر سکی آگ، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اب آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ اب ہلچل شور ہو گیا، اب پورے نیشن میں، پوری قوم میں شور ہے کہ ایک ایسے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے طلب کیا، نمرود نے، وہ تھا اگرچہ کہ بادشاہ لیکن اوریجنلی بیوقوف تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے عہدے پہ ہو تو عقل مند سمجھ لیجیے، ایسا ضروری نہیں ہے، اور بڑے بڑے بیوقوف بھی کبھی کبھی حکومت کے اور اقتدار کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ لہذا اس نے کہا کیا دعوت دے رہے ہو، کیا ہے تمہاری دعوت، کیا بات کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب العالمین کی عبادت، میری دعوت کا خلاصہ۔ تو اس نے کہا رب العالمین پہلی بار سن رہا ہوں، کون ہے؟ یہاں تو اتنے خدا پھیلے ہوئے ہیں، ایک خوشی کا ہے، ایک غم کا ہے، ایک صحت کا ہے، ایک بیماری کا ہے، اور ایک علم کا ہے، ایک فن کا ہے، ایک دولت کا ہے، غریبی کا ہے، ہم تو خداؤں کی کثرت ہے، تو ایک رب العالمین کی بات کر رہے۔ تو کہا کہ دیکھو وہی پروردگار اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے موت دیتا ہے۔ تو کہا زندگی اور موت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لہذا اس نے وہ نادانی کی جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سیدھے سادھے معصوم آدمی کو اڑا دیا، مار دیا، اور ایک ایسے جنگی قیدی کو جس کے سلسلے میں موت کا فیصلہ ہوا تھا چھوڑ دیا، کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ طریقہ ہوتا ہے ڈیبیٹ کا۔ ڈیبیٹ میں چھوٹی باتوں میں کبھی نہیں الجھنا، سامنے والا ہمیشہ کوشش کرتا ہے آپ کو ٹاپک سے ہٹا دیا جائے اور غیر ضروری باتوں میں الجھا دیا جائے۔ آپ دعوت توحید لے کر گئے، وہ 3 طلاق کا مسئلہ چھڑے گا۔ لہذا بات کرنے والی کی ذہانت ہوتی ہے کہ وہ 3 طلاق کے مسئلے میں نہ الجھے، توحید ہی پر گفتگو کرے۔ ایموشنل ہو کر ادھر بحث کرنے لگتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا بیوقوف تو موت نہیں دی، تو نے زندگی نہیں دی، وہ اللہ نے دی، تو ایک ذریعہ بنا، اس کو نہیں کہا۔ چاہتے تو کہتے اور حق ہوتی بات، کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا یہ بیوقوف ایسے نہیں سمجھے گا، اب ایسی بات کرتا ہوں جس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہ رہ جائے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ رب ہے جس کی عبادت کی میں دعوت دیتا ہوں، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے تو ذرا مغرب سے ایک بار سورج کو طلوع کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، منہ پہ تالا لگ گیا اس کے، جواب ہی نہیں دے سکا، جواب ہی نہیں دے سکا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے حکومت میں، میرے دائرے ملک میں کوئی ایسی بات کرے، لہذا میں آپ کو نہیں رہنے دوں گا۔ آرڈیننس ایشو کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب ایسا کہ خاندان پر بھی اس کا نزلہ گرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بہت ہو گیا، اب یا تو تم ہمارے مذہب پر رہو یا پھر ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا آپ پر سلامتی ہو، میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، لیکن آپ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، آپ نے یہ نہیں کہا میں ہجرت کر کے اس ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں دوسری جگہ جاؤں گا، وہاں اللہ کی عبادت کروں گا، وہاں اسلام کا قلعہ بناؤں گا، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے جو تعلق تھا، دیکھیے وہ کہتے ہیں ذاہب الی ربی، میں میرے رب کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے سفر کر رہا ہوں، سیہدین، اور میں جا رہا ہوں اگرچہ کہ
ایک اجنبی منزل کی جانب، لیکن میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کنبے کو چھوڑ کر، اپنی روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر، اور ناز و نعیم کو چھوڑ کر، حویلی نما مکان کو چھوڑ کر، اور ترقی یافتہ ملک کو چھوڑ کر اب نکل گئے. چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ ہے اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط ہے. یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، بڑا لمبا سفر، سینکڑوں کلومیٹر. اور پھر ملک شام پہنچے، اور ملک شام میں ایک ایک مقام کو آزماتے آزماتے حبرون نامی شہر کو پہنچے، جس کا پھر اسلامی نام الخلیل ہے. اور رب حبلی من الصالحین، اور دعا کی کہ پروردگار مجھے صالح اور نیک اولاد عنایت فرما. اب یہ پھر اور تفصیل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کیا کہ حضرت حاجرہ جو کہ مصر کی شہزادی تھی، ان کو بادشاہ نے گفٹ کیا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا حضرت سارہ سے تم ہی ان کو اپنے پاس رکھ لو. لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ 80 سال کی عمر ہو گئی، ہم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ ان سے آپ نکاح کر لیجئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. اور پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جبکہ 86 ہو چکی تھی، 86 سال، تو اچانک حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریگننٹ ہوتی ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، اور فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ملی کہ ایک لڑکا ہوگا بردبار، حلیم، ثابت قدم، صبر کرنے والا، انتہائی سنجیدہ. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ولادت ہوئی، حکم ہوا کہ جاؤ ان دونوں کو چھوڑ دو وادی فاران میں، مکہ مکرمہ کے علاقے میں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے. پھر اس کے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ اپنے اس کنبے کی خبرگیری کرو. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 سال کے ہو چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ پہنچ گئے ان کے ساتھ چلنے کے قابل، عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گئے جس میں اپنے والد کے قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہے، اور 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. پورا دن غور کرتے چلے گئے، اسی لیے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کہلاتا ہے، غور و فکر کا دن. پھر آرام فرمایا، رات ہوئی، پھر دیکھا وہی کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں مینا کی پہاڑیوں کے بیچوں بیچ. تو پھر ضرور جب ہوئی تو یقین ہو گیا کہ اللہ کی جانب سے میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے، اس پہ عمل کرنا ہے. پھر رات ہوئی، آرام کیا، پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو فیصلہ کر لیا، اور اللہ کے اس حکم میں تاخیر نہیں ہو سکتی کیونکہ نبیوں اور رسولوں کا خواب وہ وہی ہوتا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، اللہ لہجہ اتنا پیارا ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھ رکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور نبی رسول کا خواب وہ وہی ہوتا ہے. فانظر ماذا ترى، ذرا تم بھی تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. رہا میرا معاملہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں ثابت قدم رہوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب 12 سال کا بچہ اور موت کو سینے سے لگا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے والد ابراہیم خلیل اللہ کا کردار ان کے سامنے ہے. وہ انہوں نے دیکھا ہے، اپنے والد کے بارے میں انہوں نے جانا کہ وہ کتنی قربانی دینے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، جنہوں نے گھر بار چھوڑا، جن کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آرام سے اس قربانی کو قبول کر گئے، اس آزمائش کو قبول کر گئے. اور جن سے کہا گیا اپنے بچوں کو وادی غیر زیزر میں چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے. جب ایسا بات ہوگا اور وہ اپنے بیٹے سے کہے گا تو لازمی بات ہے بیٹا یہ کہے گا کہ اے ابا جان میری جان حاضر ہے،
لیکن ابا جان خود نماز چھوڑتے ہیں اور بیٹے کو کہیں بیٹے نماز کو جاؤ تو لازمی بات ہے. بدتمیز ہوگا تو وہ ترکی بترکی جواب دے گا, اگر بدتمیز نہیں ہوگا تو ادھر ادھر منہ چھپائے گا, نماز نہیں پڑھے گا. پہلے عمل بڑھے گا, جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کا عمل, اس کی قربانیاں, اس کا رات کا رونا. اگر کوئی صاحبزادے یہ دیکھے کہ میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ابا رات میں 2 بجے اٹھ کے سجدے میں گر کے روتے ہیں, اس کے بعد دیکھیے وہ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. یہ اثر پڑتا ہے. ہو کیا گیا ہے, ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, خود نہیں کرتے, اس کی وجہ سے گڑبڑ, ٹینشن, گھر میں لڑائی جھگڑے. جب ہم خود نیکیوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہوں گے اور اپنے چھوٹوں کو اور اپنے ماتحتوں کو حکم دیں گے تو کیسے بات مانی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسوہ تھا, کیا اسوہ تھا, ذرا آپ سوچئے کہ بیٹے نے ذرا برابر تردد نہیں کیا, ایک زبان ہو کر کہا کہ ابا کریے جو حکم ہے, میں تو ثابت قدم رہوں گا. فلما اسلما, جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور پیشانی کے بل حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے مشورہ دیا کہ ابا مجھے چہرے کے بل لٹائیے, تاکہ آپ جب مجھے اگر سیدھا لٹائیں گے تو میرا چہرہ دیکھتے ہوئے آپ کا ہاتھ تھرتھرا جائے گا, آپ مجھے چہرے کے بل لٹا دیجئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 جملے ہیں جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا, اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا, ایک بات یہی کہی کہ ابا جان مجھے آپ چہرے کے بل لٹائیے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل نرم نہ پڑے, اور ابا یہ جو میرا جبہ ہے وائٹ یہ آپ اتار لیجئے اور اسی میں مجھے کفن دیجئے, کیونکہ گھر میں کوئی اور کپڑا نہیں ہے, اور اگر آپ یہ جبہ خونالود امی تک لے جائیں گے تو ان کے دل پہ بڑا صدمہ ہوگا, لہذا میرے ساتھ آپ میرے کپڑے کو بھی کر دیجئے. اور تیسری بات حضرت اسماعیل نے کہی کہ ابداً دیر نہ ہو جائے, دیر ہوگی تو حکم کی تعمیل میں ہو سکتا تردد پیدا ہو جائے, چھری بہت تیز کر لیجئے, جلدی کام ہو جائے, قصہ تمام ہو جائے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا, اور اس کے بعد سے پیشانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا, آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیا اور چاقو ہے کہ تیز کر لی, چھری چلا رہے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے پتھر پہ چلا رہے ہیں, کر 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 کر. پٹی کھولی, دیکھا تو آپ کی گردن کا وہ حصہ تانبے کا بنا ہوا ہے, چھری چلی نہیں رہی ہے. اور دیکھا حضرت جبرائیل ایک بکرا لیے کھڑے ہوئے ہیں. روایتوں میں آتا یہ وہی بکرا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے نے بطور قربانی پیش کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا تھا. اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے پرواز چڑھایا تھا, اور وہ بکرا بھیج دیا گیا کہ حابیل نے جس کو قربان کیا تھا, وہ سورۃ الاعراف میں واقعہ ہے حابیل و قابیل کا, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک نے قربانی بڑے اخلاص کے ساتھ دی, اللہ نے قبول کیا, دوسرے نے ویسی قربانی نہیں کی, ڈنڈی ماری, اللہ نے قبول نہیں کیا, پھر جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا. تو وہ جو بکرا تھا جو حابیل نے قربان کیا تھا, اسی کو جنت میں پالا پوسا گیا اور وہی پھر واپس بھیجا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح لمبی چوڑی سینگوں والا وہ فربا قسم کا بکرا تھا جس کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ذبح کیجیے, اللہ تعالیٰ نے یہ جنت سے بھیجا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اور ہم نے آواز دی, ہم نے ندا لگائی, کہا اے میرے ابراہیم, یا ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, خواب پورا کر دکھایا, انا كذلك نجزي المحسنين. دیکھو جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے اور اللہ کے حکم کو ٹھیک ٹھیک انجام دینے والے ہوتے ہیں, ان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. کیسا بدلہ بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے, ان ھذا لهو البلاء المبین, بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی, یہ صریح امتحان تھا, بہت بڑا امتحان تھا کہ ابراہیم جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزما لیا تھا. کیا وہ اللہ کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے وطن کو, والدین کو؟ حضرت ابراہیم نے ہجرت کر لی, اللہ تعالیٰ نے آزمایا. کیا ابراہیم اپنی جان کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کو؟ آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا, جان کی قربانی دی. اب آپ جانتے ہیں, اب جتنے حضرات باپ ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں
کہ اپنی قربانی انسان کو بار بار منظور ہوتی ہے، اپنے بچوں کی قربانی بہت گران ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اللہ کی محبت ان کے دل میں غالب ہے، اپنے بیٹے کی محبت ذرا میں آج دیکھ لوں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا اللہ کی محبت غالب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے۔ تعبیر نہیں ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اشد حبا للہ، شدید محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ لہذا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا ہوا امتحان تھا، صریح امتحان تھا، اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، وفادار ابراہیم، کہیں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک عظیم الشان ذبح سے ہم نے اس نظام کو بدل دیا، اس قربانی کو بدل دیا۔ اور وہ عظیم الشان ذبح کیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جتنے دن 10 سال آپ نے قیام فرمایا، صحابہ کہتے ہیں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربان کیے۔ عید الاضحیٰ کے دن ایک جانور کہتے تھے اے اللہ یہ مجھ سے ایسے ہی قبول فرما لے جیسے اپنے خلیل ابراہیم سے قبول کیا۔ دوسرا جانور ذبح کرتے تھے، کہتے اے اللہ یہ میری امت کے ان تمام افراد کی جانب سے قبول کر لے جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہاں 11ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان کیے، جس میں 63 بنفس نفیس اپنے ہاتھوں آپ نے قربان کیا، ذبح کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اشارہ تھا کہ 63 سال آپ کی عمر ہوگی۔ اس کے بعد 64 کی جب نوبت آئی تو چھوڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دے دی، آگے تم کر لو 100 اونٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اپنے رسول سے فصلی لربک وانحر، آپ کا دشمن مغلوب ہوگا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، رسول آپ غالب آ کر رہیں گے، آپ کامیاب ہو کر رہیں گے، لہذا آپ نماز بھی پڑھنا اور شکرانے میں قربانی بھی دینا۔ تو اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ یہ وہ قربانی ہے جو الحمدللہ امت مسلمہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ اور دوسری وہ اہل کتاب امتیں جو ایمان کا تو دعویٰ کرتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن انہوں نے سنت کو زندہ نہیں رکھا۔ اور یہ قربانی کی سنت ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ امت مسلمہ 10 ذی الحجہ کو انجام دیتی ہے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا دیگر لوگوں میں آنے والوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے۔ ہم نے اس اسوہ ابراہیم کو قبول کیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر بڑی سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ پھر محسنین کا لفظ دیکھیے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک انجام دیتے ہیں، بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں۔ انہ من عبادی المؤمنین، بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق، اب اللہ تعالیٰ نے 13ویں سال، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال ہو گئی تھی، 86 کے تھے تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پورے 13 سال گزارنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری دی، ایک اور بیٹا ہم آپ کو دیں گے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، وہ بھی نبی ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دے رکھی تھی حضرت ابراہیم پر بھی اور حضرت اسحاق کے لیے بھی برکت کا فیصلہ ہوا تھا۔ ومن ذریتہما، اور انہی سے جو دونوں سے نسل چلی ان میں محسن، نیکوکار بھی ہوں گے، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنے جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ محسن کون ہوں گے، نیکوکار کون ہوں گے؟ اللہ کے حکم کو بحسن و خوبی انجام دینے والے محسن ہوں گے۔ ظالم لنفسہ مبین کون ہوں گے، گناہگار کون ہوں گے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کون ہوں گے، جو اللہ کے احکام میں تبدیلیاں کریں گے اور قیل قال کریں گے، ٹال مٹول کریں گے اور اس کے انجام دینے میں سستی کریں گے، وہ ظالم ہوں گے۔ یہ آپ دونوں کی نسل میں چلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا کہ بہت سارے لوگ گناہوں میں ملوث رہے، بہت سارے لوگ مخلص نیک اور اللہ تعالیٰ کے مقرب پسندیدہ رہے۔ یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا
اور پھر اس کے بعد سے دنیا کے سامنے کچھ اور منظر نکل کر آیا انشاءاللہ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں فرمایا، آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔